سر اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو امریکہ کو زیادہ تحفظات کیا تھے وینزویلا سے؟ کیا صرف آئل ہی ہے، یا اس کے اندر چائنا اور رشیا کی انوالومنٹ ہے، یا صرف شخصی اختلاف ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے ابتدا کے اندر بات کی کہ اگر پاپولر مدورو نہیں تھا تو پھر ماریا مچاڈو پاپولر ہونی چاہیے تھی۔ اگر عوامی طور پہ دیکھا جائے، مہنگائی بھی ہے، افراط زر کے اندر اضافہ بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اپنی حق خود ارادیت کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، یعنی وہ امریکہ کی انٹرونشن کے اوپر راضی نہیں ہے، یا وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ ہمارے ملک کو چلائے۔ تو پھر اصل میں وجہ کیا تھی؟ صرف شخصی اختلاف، یا بیرونی طاقتیں جو دشمن طاقتیں ہیں وہ وہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، دنیا کا سب سے بڑا ہم بات کر چکے نا، ان ٹیپڈ آئل ادھر ہی ہے۔ اگر صرف چائنا کی اور رشیا کی انفلوئنس دیکھی جائے تو وہ تو دنیا بھری پڑی ہے جہاں چائنا اور رشیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، وہاں کیوں انویڈ کیا؟ لیکن یہ تو سر ہمسایہ ہے نا۔ ہمسایہ پھر بھی نہیں ہے، اچھا 2000 کلومیٹر دور ہے، اب پاکستان کی لینتھ سے ڈبل ہے، یوں سمجھ لیں، تو وہاں پہنچ گئے۔ قریب تر تو ہے، نہیں قریب تر نسبتاً ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آئل نکال دیں، پھر مجھے بتائیں آیا انٹرسٹ ہے امریکہ کی؟ یہ افریقہ کی طرح کا ایک ایسا ملک ہو جس میں آئل نہ ہوتا، اور ڈرگ کا بھی یہی ایشو، گورننس کا بھی یہی ایشو ہوتا، ہیومن ٹریفکنگ کا بھی یہی ایشو ہوتا، آئل نہ ہوتا، تو آپ بتائیں امریکہ کا بھی آتا انویڈ کرنے کے لیے اتنا بڑا رسک لینا؟ یہ ون آف دا آج کل کی ماڈرن دنیا میں ون آف دا موسٹ ڈینجرس مشن یا رسکی مشن کہہ لیں اس کو، جو پلان کیا انہوں نے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے پہلے سارا گراؤنڈ سافٹ کر لیا وہ تھا اپنے لیے۔ تو میں فیکٹر آئل ہی کو گن رہا ہوں ابھی تک، اور وہ بھی انٹیپڈ میں بات کروں۔ دیکھیں نا، سعودی عرب اور ایران کے پاس $269 بلین ہے، وہ 303 ہے، ایران کے پاس شاید 201 بلین ہے، وہ 303 ہے۔ رشیا اور امریکہ کے دونوں کے آئل ملا لیں تو اس سے زیادہ ہے اس کے پاس، میں رشیا اور امریکہ کے دونوں آئل، اور اب چائنا کا بھی ملا لیں تو پھر بھی زیادہ ہے اس کا 303۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آئل فیکٹر نکال دیں، پھر مجھے بتائیں کہ ڈرگ ٹریفکنگ آیا اتنا ہی کنسرن ہے؟ امریکہ کسی ڈرگ ٹریفکنگ کے پیچھے صرف اسٹینڈ لون، جس کے زمین کے نیچے تیل نہ ہو، ڈرگ کے لیے آئے گا تو نہیں؟ وہ تو الزام وہ چائنا کے اوپر بھی فینٹانائل کے ذریعے ڈالتا رہا۔ جی تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک اور کوئی فیکٹر ہے، پریڈومیننٹ فیکٹر ان کی نیشنل انٹرسٹ بھی یہی ہے۔ اور بائی دا وے ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو پتا ہونا چاہیے، 70s میں جب ان سے تعلقات اچھے تھے، اب وہ 1 ملین تیل ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں بیرل، اس وقت 3.5 کر رہے تھے 70s میں، جب نہ ٹیکنالوجی تھی نہ اتنی انفراسٹرکچر کی تھی، اس وقت وہ 3.5 گنا زیادہ نکال رہے تھے، آج 1 ملین پہ آئے ہوئے ہیں، اس وقت 35 لاکھ نکال رہے تھے۔ تو کیوں تھا وہ؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ گریجولی بائی ڈیزائن ان کو انفیکٹو کیا گیا یا انکیپیسیٹیٹ کیا گیا کہ ان کی کیپیسٹی ہی نہ رہے ایکسٹریکٹ کرنے کی، تاکہ ضرورت پڑنے پر ہمارے کام آئے۔ اچھا سر، آپ کہتے ہیں تیل ہی وہ واحد عنصر ہے۔ میں اگر ایک ادنا سا طالب علم بین الاقوامی امور کا ہونے کے ناطے دیکھوں تو گزشتہ 1-1.5 سال میں بین الاقوامی میڈیا کے اوپر ہمیں ایسا تاثر ملا کہ تیل اب ضرورت نہیں رہی دنیا کی، یا ویسی ڈیپینڈنس اب تیل کی طرف نہیں ہے، کہ جب ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو تیل کے اوپر ریلائی کرنا بہت ساری قوتوں نے کم کر دیا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب ایک متبادل پلان کے اوپر چل رہا ہے، تو دنیا کی دیگر طاقتیں بھی متبادل پلان پہ چل رہی ہیں، تو اب منرلز کا دور ہے، تو اب اس پہ جنگیں ہوا کریں گی۔ تو یہ منرل سے بات چلتی چلتی پھر تیل کے اوپر آئی ہے، تو یہ شفٹ کیوں؟ دیکھیے، جو نایاب منرلز ہیں نا وہ اراؤنڈ 20 ہیں، اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور شاید میں تیل کہتے ہوئے شاید اس کا ذکر بھول گیا کہ معدنیات ڈیفینیٹلی بہت بڑا فیکٹر ہے۔ 20 کے قریب ہیں جو ریئر منرل جس کا نام لیا جاتا ہے۔ عام طور پر اگر ایوریج ملکوں کو لیا جائے، کسی کے پاس 1 منرل ہے، 2 ہیں یا 3 ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی ملکوں کے پاس 5 یا 6 ہیں۔ 5-6 بہت بڑی فگر ہے اگر کسی ایک ملک میں 5-6 منرلز ہوں۔ اور وینزویلا کے بارے میں مشہور ہے کہ شاید منرلز کا بھی سب سے زیادہ جو ہے، کیونکہ دیکھیے اس کے بارے میں کہنا کیوں مشکل ہے وینزویلا میں کہ کتنا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو ایکسیس نہیں دیں گے، اس کو اکوپمنٹ نہیں دیں گے، اس کو انفراسٹرکچر نہیں بننے دیں گے، آپ اس کو ٹیکنیکل سپورٹ نہیں کریں گے، تو وہ نہ ان کو پتا ہوگا کہ ہماری زمین کے نیچے کیا دبا ہوا ہے۔ آئی تھنک دس ہیز بین ون آف دا میجر فیکٹر۔ اور معدنیات ایبسولوٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو، لیکن جس طریقے سے دیکھیے گارب کیا جاتا ہے، نیریٹو کیا بلڈ لیا جاتا ہے، وہاں سے چلتے ہیں۔ پرسیپشن کیا بلڈ کی جاتی ہے، پرسیپشن لوگوں کو، اگر میں اپنے ٹی وی لاؤنج میں سٹ بیک کروں اور بلیو کروں واٹ دی امریکہ از سیئنگ، ایبسولوٹلی رائٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں لالسنس، لوگوں کی ول نہیں تھی ان کو مینٹین کرنے میں ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ پھر ہم نے دیکھا ڈرگ ٹریڈ، یہ خود اسپانسر کرتے تھے، ان کا کنٹرول نہیں تھا، یہ لے لے۔ تو یہ تو امریکہ نے آج تو نہیں شروع کیا۔ صدام حسین کیسے ریکال کر لیتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن،
فارن منسٹر کولن پاول نے امریکہ میں ایک شیشی دکھا کر کہا تھا کہ یہ ویپن ہے جو لانچ ہو گیا 40 منٹ میں عراق سے میزائل آئے گا, واشنگٹن ہٹ کرے گا, 40 منٹ فلائٹ ہے, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. میں اس وقت اتفاق سے ایئر فورس میں تھا اور میں امریکہ میں تھا, تو ہماری یہ ڈبیٹ ہوئی امریکن جنرلز اور سینئر لوگوں کے ساتھ. جب انہوں نے کہا تھا تو میں نے کہا ہاؤ ڈو یو کریٹ دس جنی, ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی. انہوں نے کہا دس از دا ریئل جنی. اور میں نے وہاں کہا تھا اتنے سال پہلے, اور میں نے کہا تھا کہ واٹ اف یو کریٹڈ, پہلا والا کویت والا صدام حسین, وہ والا ذرا یاد کریں. تو میں نے کہا اس وقت بھی آپ نے کہا تھا یہ جنی ہے, ہم ہی ایویکویٹ کروا سکتے ہیں, کویت خالی کروا سکتے ہیں. تو اس وقت بھی آپ نے جنی بنا دیا. اور آپ کے CNN بھرا پڑا تھا یہ کہنے میں کہ 3rd لارجسٹ ایئر فورس, 4th لارجسٹ آرمی, 5th لارجسٹ نیوی, اور پتہ نہیں 3-4 سے نیچے آتا نہیں تھا عراق اس وقت. میں نے کہا یو ٹک 100 آورس, عراق کو باہر پھینک دیا. میں نے کہا یہ جن بناتے آپ خود ہیں, پھر وہ جن کو جب نکالتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم نے جن کو اوور پار کر لیا. پھر دوسرا دور آیا صدام حسین کا جب ویپنز ماس ڈسٹرکشن کا آیا, پھر میں نے کہا پھر جن تو نہیں بنا رہے. انہوں نے کہا نہیں دس ٹائم ویپنز آر ریئل. وہ کہاں گئے ریئل؟ پھر لیبیا کو کہا گیا کہ کرنل قذافی کا مسئلہ بہت بڑا ہے, وہ ہم اس کو سیدھا کریں گے تو سارے لیبینز ہنسی خوشی رہیں گے. پھر سیریا کا ٹائم آیا, میں نام لیتا جاؤں گا, آیا آج جا کے آپ چلے جائیں, آپ ماشاءاللہ سیزن جرنلسٹ ہیں, لوگوں سے پوچھے جا کے لیبیا میں, آپ عراق میں پوچھے جا کے. میں نہیں کہہ رہا کہ صدام حسین, کرنل حسن قذافی یا حافظ الاسد یہ سب زبردست لیڈر آئیڈیل نہیں تھے, لیکن آج جا کے پوچھیں آپ کا کیا حال ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اونس آف پروف آلسو لائز آن دا اوفینڈ کرنے والے کو. جو اوفینس کرتا ہے پھر آپ نے ثابت بھی کرنا ہوتا ہے, جو انفارچونیٹلی نہیں کر پائے. 3-4 ملکوں کے میں نے نام لیے. اب وینیزویلا میں وہ کہیں گے ڈرگ ختم ہو جائے گی, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا, لوگ ہنسی خوشی رہنے لگیں گے. ہم ان کا پہلے دن انہوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ آئل ہم نے سنبھال لیا ہم نے. پھر تو یہ کچھ دن بعد بھی کہہ سکتے تھے نا. تو جب امریکن پریزیڈنٹ اسی پریس کانفرنس جس کو کہنا چاہیے اسی بریتھ میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو ہٹا دیا اور اب تیل ہم سنبھال لیں گے, تو تیل کی کیوں بات کی؟ دیٹ اٹ سیلف سیز کہ میری انٹرسٹ سب سے بڑی تیل ہے, نہ کہ یہ کہنے لگے کہ اب لوگوں کو ہم الیکشن کرائیں گے اور یہ 6 مہینے بعد یہ ہنسی خوشی رہیں گے, ہم واپس آ جائیں گے. ہی نیور سیڈ دیٹ. دس از دا پوائنٹ. آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے وینزویلا؟ انفارچونیٹ, جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک انٹرم گورنمنٹ وہ بنا دیتے ہیں, ایک پاپٹ گورنمنٹ جسے کنٹرول خود کریں گے, الیکشن نہیں کرواتے, اسٹیک بھی امریکہ کے ہیں وہاں پہ, امریکہ اپنے اسٹیک کیوں خراب کرے گا اگر کوئی نئی حکومت نہیں بناتا؟ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نہیں پاسبلی دیکھیے نیو نارمل چاہیں گے وہ بنے کہ ہمارا انفلوئنس رہے, جو بھی آئے, ملٹری آئے یا پولیٹیکل گورنمنٹ جیسی بھی وہ سیٹ اپ کریں. آئی تھنک دے وانٹ ٹو میک اٹ نیو نارمل کہ ہم جب مرضی آئے جائیں. یہ جب سوویت یونین نے افغانستان میں کیا تھا تو امریکہ کو کیسا لگا تھا؟ اس نے ہمیں الائنس کیا ہمارے ساتھ, ہمیں F-16 دیے 40 کہ اس کو نکالو کسی طریقے سے. تو میں صرف ہسٹری کو فلیش بیک کر رہا ہوں کہ وہ چاہیں گے کہ یہ دنیا اس کو نیو نارمل ایکسیپٹ کر لے. اس کے بعد کاؤنٹنگ بھول جائے کہ ہم نے کتنا تیل نکالا اور کہاں لے گئے, منرلز کتنے نکالے. لوگوں کی خوشی, ڈرگ ٹریفکنگ ول بی ان دا بیک برنر. اچھا سر, وہاں کے اگر جنرلز کی بات کریں تو وہ بھی تقسیم ہے. ان کے مفادات ملک کے ساتھ تو ہیں, مفادات اس لیے ہیں کہ بہت سارے ڈگنگ سائٹس کے اوپر ان کے کنٹرول ہیں, اسی وجہ سے وہ مدورو کے ساتھ تھے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مدورو کے وفادار تھے, بہت زیادہ وفادار تھے. وفادار ہوتے تو مدورو شاید ملک کے اندر ہی موجود ہوتا. اب ان کے اندر جو ایک تقسیم پائی جاتی ہے, بارڈر کنٹرول کو اگر دیکھا جائے تمام فلائٹس اس وقت بند ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آنے جانے کے تمام راستے جو ہیں وہ مسدود کر دیے گئے ہیں. نچلی سطح کے اوپر دیکھیں تو وہاں کی جو انٹیلیجنس رپورٹس یہ بتاتی ہیں, جو بین الاقوامی میڈیا کے اوپر رپورٹس ہو رہی ہیں, جن کو آپ ان بائسڈ میڈیا کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ یہ ہے کہ ایک خلفشار تو ہے, ایک کیوس بھی ہے, اور ایک تذبذب کی صورتحال بھی ہے ان فوجیوں میں کہ ہم اگر کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا صدر اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو کیا وہاں پہ عوامی سطح پہ اور فوجی سطح پہ آپ متحد ہونے والا منظرنامہ دیکھتے ہیں, یا پھر وہاں پہ شرازہ مزید بکھرے گا؟ دیکھیے ٹیمپرری, میں اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ یہ ڈویژن نہ ہوتی تو پریزیڈنٹ ہی نہ اٹھایا جاتا. انہوں نے ڈویژن کو تو کیپٹلائز کیا, اور آئی ایم شیور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ملٹری میں ہو یا پالیٹکس میں ہوں, وہ اتنے ان کو زیادہ انگیجمنٹ کر کے شاید انسینٹیو اس حد تک دیے گئے ہوں گے. دیکھیے اس سے پہلے بھی ان کے صدر کو ریموو کیا گیا تھا, چند دنوں میں وہ ری اسٹیٹ کر لیا تھا لوگوں نے. اب یہ دیکھیے لوگ نہیں کھڑے, شاید اس میں ان کے پریزیڈنٹ کا یہ جو ان کا بھی کیا دھرا ہوگا کہ کنیکٹڈ نہیں تھے لوگوں سے اس طریقے سے. 3rd ٹائم انہوں نے الیکشن کروائے, آبویسلی یہ 2013 سے وہ ہیں تقریباً 12 سال سے حکومت میں میرا خیال ہے,
اور وہ پچھلا جو ان کے ہیڈ تھے ان کے ساتھ یہ وہ اوریجنل تو یہ بس ڈرائیور تھے کہتے ہیں, ایک یونین لیڈر. وہ تو روحانی استاد تھے نا, وہ روحانی استاد تھے ان کے, وہ روحانی استادی سے چلتے چلتے یہاں آ گئے. لیکن شاید وہ ڈسکنیکٹ کر لے یا انہوں نے گرانٹیڈ لے لیا ہوگا کہ لوگوں کی پلس پر ہاتھ نہیں رکھا ہوگا. لیکن آنے والے وقتوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئی ایم شیور امریکہ نے ایسے گراؤنڈ آلریڈی تیار کر لی. یہ آپریشن تو کلمنیشن ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آج اٹھا لیا اب سوچو یار اس کا کیا کرنا ہے اس ملک کا. روڈ میپ, لیڈرز, ملٹری جنرلز, ایوری تھنگ مسٹ ہیو بین لائنڈ اپ کہ یہ کنفارمسٹ آپ ہوں گے اس لیول کے, ہم آپ کے ساتھ یہ پرسنل آپ کو یہ انسینٹیو دیں گے, فیوچر میں آپ کو یہاں لگا دیں گے, آپ فلاں صدر بنیں گے, آپ ملٹری جنرل بن جائیں گے کل کو. انہوں نے آئی ایم شیور کہ لائن اپ کر کے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. اور آئی ایم شیور اسی ملک سے انہوں نے پچھلے والے آپریشن میں سیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم ری انسٹیٹ نہیں کر سکے تھے اپنی حکومت اور کنٹینیو نہیں کر سکے تھے. تو اس طرح کا جو انفولڈ ہوتا ہے اٹس مور آف اے کلمنیشن اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہ والی جو اٹھانے والی ہوتی ہے. اٹھانے کے بعد دس از ناٹ دا بگننگ آف دا اسٹریٹجی, میرا ماننا یہ ہے. انہوں نے انوائرمنٹ یا گراؤنڈ تیار کیا ہوا ہوگا, وہ انفارچونیٹ ہے آئی ایم سیئنگ. لیکن میں آنے والے وقتوں میں کوئی بہت زیادہ لوگ دیکھیں نیو یارک اور پتہ نہیں کہاں کا لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں, لیکن وینزویلا کے لوگ اس طرح نہیں آئے جتنا آئے تو ہے, لیکن اس طرح نہیں ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی سطح پہ وہ بھونچال نہیں آیا, وہ چال نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے. تو سر اب اگر دیکھا جائے, اگر آپ مختلف ممالک کے رد عمل کو دیکھیں, آپ نے کیوبا کا حوالہ دیا, جی آپ نے دیگر ممالک کا حوالہ دیا, ٹرمپ آئے اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہماری نظر اب گرین لینڈ پہ ہے, یعنی سٹیپس ہم نے جو رکھے تھے پہلا پار کر لیا, اب اگلا مرحلہ گرین لینڈ کا ہے. پھر کیوبا کا حوالہ بھی دیا, دو ممالک کے حوالے دیتے ہوئے ایک جگہ پہ کہا وہاں پہ پینیٹریشن کی ضرورت نہیں, دوسری جگہ پہ کہا کہ ان کا جو حکمران ہے بوڑھا ہو گیا, اب اس کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. اور پھر انہوں نے دنیا کا احوال بیان کرتے کرتے بھارت کے بارے میں بھی بات کر دی کہ اگر رشیا کے ساتھ وہ اسی طرح ہی چلتا رہا تو اس پہ مزید ٹیرف لگائیں گے. تو کیا یہ اگلے ارادے ظاہر کیے ہیں یا پھر ایک ٹیسٹر لگایا کہ جہاں پہ جو کامیاب ہو گیا سو ہو گئے؟ دیکھیں یاسر, میرا خیال یہ ہے کہ اب جتنی زیادہ اب یہ ڈیجیٹل انفارمیشن ہمارے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں یا گھروں میں 200-300 چینلز کی شکل میں ہے, یہ بہت سال پہلے 3-4 دہائیاں پہلے یہ بڑا مشکل ہوتا تھا ایک پرسیپشن بلڈ کرنا. یعنی آپ ایک چینل ہوتا تھا جو اس نے کہہ دیا ہماری وہی پرسیپشن ہے, جب تک اگلے دن 9 بجے کی خبریں نہیں سنتے رات کو, ہم بچپن میں وہ دیکھتے تھے اور ہم اسی پی ٹی وی پہ اور صبح کے اخبار پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب آپ نے دیکھیے یہ ہے ہی نیریٹو کی جنگ, یہ پرسیپشن کی جنگ ہے. آپ کو مینٹلی ڈیفیٹ کیا جاتا ہے اب کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں یا آپ نہیں کر پائیں گے یا ہم پہ چھوڑ دیں. اس طرح کے نیریٹو یا پرسیپشن بلڈ کر کے آپ کے لوگوں میں ول ٹو فائٹ ختم کی جاتی, وہ ختم کی جاتی ہے. آپ یہ تصویریں دکھانے کا کیا مقصد تھا ان کے پریزیڈنٹ کو؟ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا, حوصلہ توڑنا, یہ ول ٹو فائٹ کہ دیکھو یہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوگا نیکسٹ وہ بھی ہوگا اسی طرح, یوں ہی باندھے ہوں گے ہاتھ, یوں ہی پٹی باندھی ہوگی, یوں ہی پانی کی بوتل پکڑا دیں گے ہم. دی انٹرٹینمنٹ یہ ہے اس کی, پانی کی بوتل. اور یہ وہی ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہو کے کہتا تھا آؤ میں یہاں پہ موجود ہوں, تمہیں معلوم نہیں. تو بنیادی طور پہ وہ ایگزام توڑا ہے. آپ جتنے ٹاپ لیڈرشپ کو وینزویلا دیکھ لیں, اس پکچر کے بعد اور اس پکچر سے پہلے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر ہمارے پاس بھی ہوتا, کوئی کیپبلٹی ہوتی, تو آپ دیکھیں کتنا نیگیٹیولی ہرٹ کیا ہوگا ول ٹو فائٹ آف دا لیڈرز. لوگوں کی نہیں بات کر رہا, جو جنرل ہوگا, جو پولیٹیشین ہوگا, جو وائس پریزیڈنٹ ہوگا, جو فارن منسٹر ہوگا, انہوں نے سوچا ہوگا نہیں یار یہ میرے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے. ایک پکچر ریلیز کر کے میں ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نیریٹو کی جنگ ہے اور پھر آپ کا حوصلے کو ختم کیا جاتا ہے. ہندوستان پاکستان کی آپ نے مثال دی, انڈیا پاکستان میں کیا تھا, ول ٹو فائٹ ہندوستان کی نہیں ہوئی, اسی لیے 10 دن ایئر فورس گراؤنڈ رہی تھی. ورنہ ہم سے 3 گنا بڑی 2.5 گنا بڑی ایئر فورس ہے, 1000 جہاز ہے ان کے پاس. کیپیبلٹی ایک اور چیز ہوتی ہے, کارڈز اور چیز ہوتی ہیں, جو لکھا جاتا ہے ڈیجیٹل میتھمیٹکس اور چیز ہوتی ہے, لیکن ان سب کے اوپر امپلائمنٹ تب ہوتی ہے جب آپ کی ول ٹو فائٹ ہوتی ہے. ہم نے جو 10 تاریخ مئی کو کیا وہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ول ٹو فائٹ تھی کہ ہم شو کریں گے. آپ یعنی اسی طرح ہی جیسے کہا جاتا ہے کہ تصویریں بولتی ہیں, غزہ کی پٹی میں سب سے پہلے جو تصویر بولی وہ ایک ٹینک تھا اور اس کے سامنے پتھر اٹھائے ایک بچہ تھا. ایگزیکٹلی. تو وہ ول ٹو فائٹ تھی نا, ریزالو, کہ یعنی آپ نے جنگ کو اور مزاحمت کو اپنا عقیدہ بنایا اور آپ نے یہ کہا کہ اگر نہتے بھی ہوں گے تو میں کھڑا ہوں, میرا مقابلہ کرو. تو وہی طریقہ کار اب مدوروں پہ اپنایا گیا ہے کہ بنیادی طور پہ اگر آپ یہی خبر رہنے دیتے کہ ہم نے اٹھا لیا, ہم لے گئے, چھوڑ دیا اس بات کو, وہ باقاعدہ طور پہ صرف اچھا تصویر یہ بھی دکھائی جا سکتی تھی کہ جب لا کے عدالت میں پیش کیا جاتا, وہ ہتھ کڑیوں میں جکڑی ہوئی تصویر دکھانا مقصود تھا کہ یہ دکھایا جائے کہ کس طریقے سے لے جایا گیا
اور یہ صاحب کس طریقے سے کھڑے ہیں. ایگزیکٹلی یعنی وہ عوام کا حوصلہ توڑنے سے پہلے اس کا حوصلہ ٹوٹا ہوا دکھایا گیا. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. اور اپنی کیپبلٹی دکھائی ہے. دو چیزیں دکھائی نا کہ یہ وہ شخص کا چہرہ پڑھ لو, جاگرز پہنے, ٹریک سوٹ پہنے, ہتھ کڑی لگائے, وہ لے کے ہم جا رہے ہیں, کسی اچھی حالت میں نہیں دکھایا. ایک اس شخص کو دکھایا اور پھر اپنی کیپیسٹی دکھائی. ٹھیک ہے, امریکہ نے اپنی کیپبلٹی دکھائی نا کہ جہاز سے اتر کے جا رہے ہیں, یوں ہے پٹی, یہاں تک ہم لے آتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. اور لے کے سیدھا نیو یارک گئے ہیں کیونکہ ان کو فیس چاہیے, وہاں پہ وہ ڈرگ کورٹس ہیں جو اینٹی ڈرگ کی, وہاں لے گئے. سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کو سوٹ پہنا کے بھی دکھا سکتے تھے نا, چائے پیتے ہوئے, کافی پیتے ہوئے. وہ کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا ہے, اب قیدی ہے, بڑا اچھی حالت میں, اچھی حالت میں دکھا. انہوں نے وہیں سے دکھایا جس ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, انہوں نے کہا پکچر بھیجو, پھر انہوں نے کہا جہاز سے اتارتے بھی بھیجو, پھر انہوں نے کہا برآمدے میں عدالت کے بھائی ایسے ہی دکھاؤ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل کیپیبلٹی ایک اور چیز ہے, ول ٹو فائٹ ایک اور چیز ہے. پہلے لیڈر کی دکھائی, پھر لوگوں کو بتا دیا, اور باقی لیڈرز کو خاص طور پہ وینزویلا کے بتایا کہ دس از دا پرائس اگر آپ ہمارے مقابلے میں